کہ ہر بات پہ تم کہہ دیتے ہو کہ ہم نے سنا ہے علماء. کس علماء سے سنا ہے؟ نام تو لکھو نا ان کا. ہم نے سنا ہے. یہ تو شیعہ والی روایت ہوگی نا. وہ بھی کہتے ہیں آواز آتی ہے، راوی کہتا ہے. کون راوی؟ بھی دریائے راوی سے نکلا ہے، سترج سے نکلا ہے. اللہ کے بندے، مسئلہ یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم لوگ بیت الخلاء میں جاؤ، شرقو او غربو، حدیث کے لفظ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف. اب اس کا کیا معنی ہے؟ تم پاکستان میں مغرب کی طرف منہ کرو گے تو کعبہ ہے، تو پھر حدیث پر عمل کیسے کرو گے؟ اللہ کے بندے ہیں، کیا کریں؟ بس ایک بات سن لیتے ہیں، پھر ایک اصول بنا لیا کہ ہم نے اعتراض کر کے اپنا علم ظاہر کرنا. اللہ کے بندے، یہ شرقو غربو کا حکم مدینے والوں کو تھا، ساری دنیا کے لیے نہیں تھا. اب مسئلہ یہ نکلا کہ نہ کعبے کی طرف رخ کرو نہ پشت کرو. لیکن علماء نے اور تمام محدثین نے، تمام ائمہ فقہا نے لکھا کہ یہ حکم جو ہے فی ارض الخلاء، میدان کے لیے ہے. اگر عمارتوں میں، بلڈنگوں میں اگر ایسے کوئی حمام ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک منٹ کے لیے کبھی اللہ تمہیں عقل عطا فرمائے، نماز پڑھتے ہو نا جی، اگر آگے سترا کھڑا کر دو اور سترے سے اس طرف کوئی گزر جائے، تمہاری نماز پہ کوئی خلل آئے گا؟ تو یہ سترا روک لیتا ہے، وہ گھر کی دیوار نہیں روکتی، حمام کی دیواریں نہیں روکتی ہیں. باقی افضل یہ ہے کہ انسان نہ گھر میں ایسے بنائے نہ باہر ایسے بنائے. ادب کا تقاضا یہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمارت میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پر جو لوگ ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بلڈر ہوں، ٹھیکیدار ہوں، بنانے والے ہوں، بنوانے والے ہوں، ہوٹلوں والے ہوں، بلڈنگ، سب مسلمان لوگ ہیں، قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ. وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر بلڈنگ اجازت نہیں دیتی ما سوا اس رخ کے تو مجبوراً کر دیتے ہیں. لیکن احتیاط اسی میں. کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے عمرے پہ آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھانا چاہتا ہوں تو نیچے عشاء کے بعد جہاں بیٹھتے ہیں، میرا دسترخوان تو ہے کوئی نہیں، کوئی ساتھی چیزیں لے آتے ہیں کھلانے کے لیے، میں بھی ان کی کھاتا ہوں، تم بھی آگے بیٹھ جانا، کھا لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کون سا گھر سے دینا ہے. میرے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب رشتے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ہم کوشش نہیں کرتے. او جی لڑکی پڑھ رہی ہے، او جی لڑکا پڑھ رہا ہے، جب عمر زیادہ ہو جاتی پھر رشتے نہیں آتے. ایک قاعدہ. اسی لیے ہمارے دیہاتوں میں پہلے یہی رواج تھا کہ لڑکی لڑکا بالغ ہوئے بس فوراً رشتہ کر، چاہے وہ 15 سال میں بالغ ہو جائیں، چاہے 16 سال میں ہو جائیں، چاہے جب بالغ ہو. میرے خود والد صاحب کو یہ رشتہ ہوا نا، میرے جو نانا مرحوم تھے نا بہت بڑے عالم تھے. یعنی میرے والد صاحب جب پڑھتے تھے نا اس وقت وہ پڑھاتے تھے، اس وقت بھی وہ عالم تھے اور والد صاحب ابھی پڑھ رہے تھے. لیکن بدقسمتی ہے کہ بریلوی عالم تھے. اور میرے والد صاحب دیوبند سے پڑھ کے آئے، جوانی بھی تھی، تازہ علم بھی تھا، تو آپ جناب تقریریں کرتے ان کے خلاف. اور وہ اتنے بڑے عالم تھے اور متقی پرہیزگار اور اتنا خوبصورت آدمی تھا. میں نے تو نہیں دیکھا اپنے نانا کو. لوگ کہتے ہیں جو زندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت کپڑا سر پہ چہرے پہ ڈال کے بیٹھتے تھے، باہر جاتے تھے تو ایسے تھوڑا سا کپڑا کھینچ دیتے تھے چادر کا کہ کوئی لڑکی یا عورت دیکھ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اتنا خوبصورت آدمی تھا. بہرحال قصہ یہ ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ہمارے غربت کی انتہا تھی. یعنی وہاں مسجد کے ساتھ جگہ تھی، اسی کے اندر وہ تھوڑا بہت ساگ واگ لگا لیتے تھے.
وہ اسی پہ گزارا ہوتا تھا، طلباء کا بھی اور والد صاحب کا بھی. اور مسجد تھی وہ بھی چھوٹی سی، اور ایک شیشم کا بہت بڑا درخت تھا پرانے وقت، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے والد صاحب تعلیم دیتے تھے. غربت کا عالم تھا، غربت کی انتہا تھی. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف پتہ نہیں کوئی کتاب پڑھا دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں. میں حیران ہو گیا کہ مولانا غلام رسول صاحب میرے مدرسے میں کیسے آئے. میں خیر جلدی سے اٹھا، بزرگ تھے، عالم تھے. میں نے ان کی گھوڑی پکڑی، طلباء سے کہا کہ گھوڑی کی طرف لے جاؤ. ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی، اس پہ آ کے حضرت کو بٹھایا. میں نے کہا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے بھائی میری لڑکی رات بالغ ہو گئی ہے، میں تمہیں رشتہ دینے کے لیے آیا. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں؟ کیوں، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت آپ تو مجھے کافر کہتے ہیں کہ دیوبندی ہے اور یہ کافر ہے اور یہ وہابی ہے، کافر کو لڑکی دینے آئے ہیں آپ؟ کہہ رہے شرم نہیں آتی؟ میں تمہارے پاس چل کے آیا ہوں، اب میں اپنی لڑکی کسی جاہل کو دے دوں ٹھیک ہے، تم وہابی ہو تو ہوتے رہو. لڑکی تو میں نے عالم کو دینی ہے نا کسی کو، اور یہاں اور عالم ہے کوئی نہیں. بس کل آ جاؤ اور نکاح کر کے اپنی بیوی کو لے جاؤ. یہ لوگ تھے. حالانکہ اس وقت بھی ہمارے نانا جو تھے وہ اس زمانے کے لکھ پتی لوگوں میں شمار ہوتے تھے. لاکھوں روپے انہوں نے لوگوں کو دیے ہوئے تھے تجارت کے لیے. الحمدللہ اکثر تو کھا گئے، کسی نے شاید واپس بھی کر دیے ہوں، جو ہم نے سنا ہے، اور ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے. تو اصل میرا بھائی یہی ہے کہ لڑکی بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو، شادی کر دو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیل نہ ڈھونڈے کرو کہ جی ایسا لڑکا ہو، قد اتنا ہو، سمارٹ ہو، پکا بے حیا ہو، لباس انگریزی پہنتا ہو، کھانا انگریزوں کی طرح کھاتا ہو، دین کے قریب نہ جاتا ہو، کبھی کبھی شراب بھی ڈرنک کر لیتا ہو. تو اب ایسے رشتے ڈھونڈو تو پھر تو وہ تو نہیں ملیں گے جناب. اسی لیے وہ بھی ایسی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بازاروں میں جائیں، شام کو کلب میں جائیں، شام کو ڈانس کریں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں پہ کھانے کھائیں، ہمارے دوستوں کو انٹرٹین کریں. وہ بھی ایسی عورتیں ڈھونڈتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. قرآن ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مرد ڈھونڈتی ہیں، اور برے مرد جو ہیں بری عورتیں ڈھونڈتے. یہ تو اللہ کا قرآن ہے. تو اس لیے یہ رشتے نہیں ہوتے میرے عزیز. باقی اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سارے گھر والے 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے. اگر کوئی عورت رمضان المبارک میں گولیاں استعمال کرے تاکہ اس کو حیض نہ آئے اور پورے روزے رکھ لے، جائز ہے. میری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے، دعا کریں اللہ کامیاب کرے. وظیفہ یہی ہے کہ محنت کرو. یہ مولویوں کے وظیفے تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارا پڑھا ہوا تمہارے کام آئے گا. جتنی محنت کرو گی نہ کامیاب ہوگی. وظیفوں سے پاس ہوتے تو پھر مدرسے کھلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے وظیفے پڑھتے رہتے، بچے خود بخود پڑھ جاتے ہیں. یہ تو ہے کہ ویسے علم کے بڑھانے کے لیے رب زدنی علما، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نبی کو قرآن میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ پڑھا کرو انشاءاللہ آسانی ہوگا. خاوند کا اپنی بیوی کو چاند کہنا یا رانی کہنا کوئی حاجی، جو مرضی ہے کہو جناب، ملکہ کہو، کچھ کہو. یا لخت جگر، لخت جگر تو اولاد کو کہتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں، اس کو بیٹی سمجھتے ہو تم؟ ویسے جگر کہہ دیا کرو، لخت جگر ضروری کہنا ہے؟ ہو کسی نے کسی کو لکھا خط کہ غیر نے تجھ کو جا کہا، سمجھی بھی ہو کہ کیا کہا، یعنی کہ بے وفا کہا، جان کا اعتبار کیا. یہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا چاند چاندنی، انشاءاللہ یہ کبھی وفا نہیں کریں گے. یہ میرا نسخہ بھی تاریخ میں لکھ کے رکھ لینا.
جو اعتدال پہ چلتے ہیں نا وہی منزل پہ پہنچتے ہیں. زیادہ دوڑو گے تو گر جاؤ گے. میرے خامد حافظ قرآن ہے، ان کو قرآن بھول گیا ہے. قرآن پڑھ کے بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے. توبہ کرو اور پھر کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ کے دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو. کرتے رہو، نہ ہو یاد، لیکن تم تو نہ چھوڑو نا. خامد کے ماموں سے بھی پردہ ہے، ہاں جی پردہ ہے. خامد کے چاچے اس سے بھی پردہ ہے. خامد کے بھائی سے بھی پردہ ہے. چاچا ماموں تو دور کی بات ہے. میرے 7 سال کے بیٹے کو شوگر ہو گئی ہے. انا للہ، اللہ شفا دے. 4 دفعہ دن میں انسولین لیتے ہیں. اللہ شفا عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ بیماریاں یعنی نعوذ باللہ پہلے کبھی سنتا بھی کوئی نہیں تھا کہ شوگر کیا بلا ہوتی ہے، لیکن اب بچہ 4 سال کا بچہ. اصل وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کے جین میں کچھ ہوگا. بہرحال اس کو اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. مجھے تو پتہ نہیں ہے، ایک اللہ کے ولی نے ایک بات لکھی ہے. بہرحال چونکہ اولیاء اللہ کو بات لکھے نا تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ صحیح ہو تو لے لو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات میں شبہ ہو تب بھی چپ کرو، ادب کرو. کہ کہنے والے نے جو کہی ہے، وہ کہنے والا جو اتنا بڑا ولی آدمی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شوگر کا علاج جو ہے وہ عرق گلاب سے، کہ خالص عرق گلاب سے آتشا. اس کو لے کر بڑا آدمی ہے تو کھانے والے 2 چمچے نہار منہ صبح اٹھتے ہوئے وضو کرنے سے بھی پہلے پیے، اور رات کو سونے سے پہلے. اور چھوٹا بچہ ہے تو چائے والا چمچہ. آگے جو انہوں نے بات لکھی ہے جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کی بات ہے، اب میں کچھ کہتا تو نہیں. انہوں نے لکھا کہ اس میں شفا کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے گلاب کا پھول جو ہے وہ حضور کے پسینے سے پیدا کیا ہے. اب اللہ عالم، میں نے تو کسی کتاب پہ نہیں پڑھا. بہرحال ایک بزرگ کا قول ہے، نہ بھی ہو تو تب بھی تو بہرحال حضور کو گلاب کی خوشبو بڑی پسند تھی. حضور اپنی زندگی میں گلاب، عطر عود، مشک، عنبر یہ خوشبوئیں بڑی پسند فرماتے تھے. اچھا اللہ کی شان ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جو مدینے کا گلاب ہے یا طائف کا پوری دنیا میں کہیں نہیں. مدینے سے واپسی مکے کو عمرے کے لیے احرام اپنی رہائش سے باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں. نیت جو ہے میقات پہ کر لیں یا اپنے مکان سے بھی نیت کر لیں تو کوئی حرج. دیکھو نا جیسے تمہارا میقات تو یلملم ہے، لیکن تم کراچی سے نیت کر کے احرام باندھ کے چل پڑتے ہو، لاہور سے چل پڑتے ہو، اسلام آباد. اب تمہارا میقات وہ تھوڑا ہے، تو میقات سے پہلے نیت کرنا جائز ہے، یوں سمجھ لو. مواجہ شریف میں ہر وقت نہیں جانا چاہیے، بس دن میں زیادہ سے زیادہ 1 دفعہ، باقی ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں. یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی سرکار دو عالم کے مواجہ شریف میں ہر نماز کے بعد کھڑا ہو جائے. اور خاص طور پہ جو بھائی میرے داڑیاں منڈاتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، ان کو تو اور احتیاط کرنی چاہیے. کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمارا راستے میں سامان آ رہا تھا، ظالموں نے لوٹ لیا. اللہ آپ کی مدد کرے، اور اللہ تعالی مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، یقین رکھو انشاءاللہ. مولوی اشرف صاحب آپ کو سلام علیہ السلام ورحمۃ اللہ. نفلی طواف ہو یا عمرے کا، وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں. رزق میں برکت کے لیے استغفار پڑھا کریں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک مسجد الحرام میں مکروہ وقت میں بھی طواف کے 2 رکعات یا تحیۃ المسجد پڑھنی جائز ہے. اسی لیے لوگ پڑھتے ہیں. حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے.
اور زیادہ بہتر بھی یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ منع کرنے والی حدیث صحیح ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ میرا ایک اصول یاد رکھو، یہاں آتے ہو نا، یہاں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اعتراض نہ کیا کرو کسی پر۔ ہر آدمی اپنے مسلک پہ عمل کر رہا ہے، ہم کون اعتراض کرنے والے؟ اللہ ہدایت دے، بس گمراہی سے بچائے۔ کہتے ہیں جی کہ ترک رفع یدین کے بارے میں ایک حدیث پیش، رفع یدین تم کرتے ہو، دلیل ہم سے مانگتے ہو؟ تم مدعی ہو نا رفع یدین کرنے کے، تو مدعی دلیل پیش کرتا ہے، ہم نے تو رد کرنا ہے۔ سب سے بڑی صحیح حدیث جو ہے رفع یدین کرنے کی، اس کا راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ تحقیق کرو، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خود رفع یدین چھوڑ دی۔ اس لیے محدثین نے یہی لکھا ہے کہ جب راوی حدیث خود عمل چھوڑ دے تو اس کا معنی ہے کہ وہ عمل ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعوے سے کہا کہ انا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں حضور کی نماز میں پڑھ کے دکھاؤں، پڑھ کے دکھائی، رفع یدین نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن مسعود پتہ ہے کون آدمی ہے؟ یہ اتنا شان والا بندہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو عبداللہ بن مسعود کہہ دینا میں بھی راضی، میرا رب بھی راضی۔ چلو اللہ ہمیں ہمارا حشر عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کر دیں قیامت میں، بس یہی دعا کر لو۔ باقی جو کرتے ہیں ہم تو اعتراض نہیں کرتے، یہ تو تم لوگوں کو تکلیف ہے، ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ 10 جگہ تم کرتے ہو، 18 جگہ نہیں کرتے۔ یہ ایک حدیث تم بھی دکھا دو کہ 10 جگہ کرو، 18 جگہ نہ کرو۔ بحثیں نہ کیا کرو، جو کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، رفع یدین سے بھی اتنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ آدمیوں کے گروپ کے ساتھ ملتان سے جدے آئے، گروپ لیڈر کو جدہ ایئرپورٹ پر انتظامیہ نے رپورٹ کر دیا، دوسرے دن اس کو یلغمال بنائے رکھا، حتیٰ کہ اس کو کھانے تک نہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر احرام کے حال میں نہیں آیا تھا، اس کو کپڑے بدلی کرا کے زبردستی حل کروائے بغیر واپس ملتان۔ جب وہ آیا ہی نہیں تھا احرام کے ساتھ تو اس کو احرام کا کیا کرنا تھا انہوں نے۔ باقی یہ ہے کہ وہ احرام باندھ کے آتا تو شاید یہ امتحان بھی نہ آتا، کوئی وجہ ہوگی، ایسے نہیں پکڑتے لوگ، ایسے یہ نہیں ظلم کرتے کہ کسی کو پکڑ لیں، کوئی نہ کوئی اس کے سامان میں کوئی بلا ہوگی۔ کاروبار میں برکت کے لیے استغفار پڑھیں، ڈپٹی حاصل کرنے کے لیے وہی استغفار پڑھیں۔ میری بہن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ زنا سے بچنے کے لیے کوئی ورد بتائیں، زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا، ان مواقع پر ان گلیوں میں بھی نہ جاؤ جہاں خطرہ ہو۔ ماہواری میں بیت اللہ کے بعد نہیں بیٹھ سکتی، باہر میدان میں بیٹھیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ کاروبار میں برکت استغفار پڑھیں۔ باہر کے ملک میں میرے کاغذات پھنسے ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ پڑھو۔ میں نے کہا کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اس کو 3 طلاق، حنفی مسلک میں طلاق معلق بھی ہو جاتی ہے، باقی امہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ قسم کا کفارہ دے دے۔ میرے ایک دوست نے نوکری کے لیے اپلائی کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہتے جی کہ گلشن اقبال رحیم یار خان میں آپ کے نام سے گھر مشہور ہے۔ وہ میری کوٹھی ہے بھائی، گھر کیوں مشہور ہے؟ وہ میرا گھر ہے، رہتے نہیں تھے، کوٹھی تو میری ہے۔ جب میں وہاں تھا تو جاتا تھا، آپ کے رہبے دی ہوئی ہے۔ عمرے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں۔
میری 2 بیٹیاں، اللہ پاک سب کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائیں۔ میرا شوہر ساتھ آیا ہے، اس نے عمرہ الگ کیا، میں نے الگ کیا۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا۔ منگل کے دن رات میں حیض آیا، ہفتے کی صبح غسل کر لیا تو بدھ خمیس جمعہ 3 دن تو حیض میں، یعنی جتنے دن آپ کے تھے وہ جب تک پورے نہ گزرے آپ نے زیادتی کی ہے، توبہ کریں اور دم بھی ادا کریں۔ آپ کی عادت ہے 7 دن، تو 7 دن انتظار کرو، سجدہ تلاوت پڑھتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ جیسے باقی نماز کا سجدہ کرتے ہو، اللہ اکبر، بس۔ میری بچی 9 مہینے کی فوت ہو گئی، عقیقہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اب تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالت حیض میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ گھر سے 10 افراد عمرہ کرنے آئے ہیں، میری بیٹی، بہو اور میں نے جہاز میں پتہ نہیں جوتے پہنے تھے، ایئرپورٹ میں چپل پہنے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مدینے سے مکے کے راستے میں ایک بار لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھویا، کوئی بات نہیں ہے، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ کسی مردے کو ایصال ثواب، بالکل قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں، عمرہ کر کے بھیجیں، خیرات کریں۔ اشاعت و توحید والے دیوبندیوں پہ الزام لگاتے ہیں اللہ ہدایت دے، میں نے تو نہیں سنا، بہرحال لگاتے ہیں تو خدا ہدایت دے۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد مجھے ٹیلی فون کر دینا، پتہ لگ جائے گا نا۔ اب تو مولویوں کو تم نہیں مانو گے نا، جب مرو گے ٹیلی فون ساتھ رکھ لینا، پتہ لگ جائے گا کہ عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، میرا مدنی پاک سرکار دو جہاں اصدق الصادقین، سب سے سچے، وہ فرماتے انہما یعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ کیسے عذاب نہیں ہوتا؟ بریلویوں کی ذبح کی ہوئی چیز اگر وہ مشرک ہے تو ذبیحہ حرام ہے، ورنہ صرف قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، اس سے تو حرام نہیں ہوتا، شرک سے حرام ہوتا ہے، وہ تو بدعات ہیں۔ اگر زیارات کے طائف یا جیرانہ سے گزرے، بہرحال طائف جائیں تو پھر تو احرام ضروری ہے، جیرانہ سے ضروری نہیں ہے۔ میں نے آج عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروایا ہے، اگر اور کرنا چاہوں، بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھرواؤ۔ اگر عورت کو ماہواری ہو تو حرم کی دوسری منزل پہ، وہ اندر ہی نہیں آ سکتے، دوسری منزل پہ کیسے چڑھ گئی؟ ہیلی کاپٹر سے اتری تھی اوپر سے؟ خدا کا خوف کرو۔ ماں باپ کے نافرمان تھا، وہ فوت ہو گئے، اب ان کے لیے خیرات کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، دعائیں کرو تاکہ اللہ ان کو راضی کر دے۔ میری چچی کو برین ٹیومر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا 5 ماہ کا بیٹا امریکہ میں پیدائش کے بعد سے ہی ICU میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی کے ایام شروع ہو گئے ہیں، حرم میں نہیں آ سکتی، طواف کیا، حرم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ نماز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا اور پاؤں سے پاؤں بالکل ٹھیک ہے، مانا ہے کہ صفیں سیدھی کرو۔ یہ حقیقت نہیں ہوتی کہ کندھے سے کندھا، ایک آدمی کا 6 فٹ ہے، ایک کا 4 فٹ ہے، کیسے کندھا ملائے گا؟ کوئی طریقہ ہو تو مجھے بھی بتا دو۔ مانا ہے صفیں سیدھی کرو، کندھے کے برابر کندھا ہو، پاؤں کے برابر پاؤں۔ اگر احرام کی حالت میں عورت کے چہرے پہ کپڑا لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر، دعا ہی کر سکتے ہیں۔
رمضان کے روزے جو چھوٹ جائیں کفارہ یہ ہے کہ روزے قضا کرو، وہ پیسوں سے نہیں ادا ہوتے۔ میں نے 2 مہینے کے روزے شروع کیے ہیں، ہاں جی اگر خاص ایام آ جائیں تو ان میں آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، پھر کنٹینیو کریں۔ نہ رکھ سکتی ہوں تو پھر 60 مسکینوں کو روزہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن تم کیوں رکھ رہی ہو یہ تو بتاؤ نا، یہ 2 مہینے کے روزے کیوں؟ کہتے جی مکی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو کہہ لے رہے ہو تو اور کیسے بتاؤں، اور کیسے بتاؤں؟ محمد مکی کہہ لو، مکی کہہ لو، کچھ کہہ لو۔ حضور پاک نے جو لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں مستری، ان کو بد دعا دی کبھی نہیں۔ ویسے حضور کو بلڈنگیں بنانا پسند نہیں تھا، یہ نہیں کہ کسی مستری کو بد دعا دی ہو۔ آخر حضور کی مسجد کس نے بنائی تھی؟ اللہ کے بندے، مستری کا اس میں کیا گناہ ہے؟ وہ تو حضور کو پسند نہیں تھا کہ خام خواہ آدمی بلا وجہ محل بنائے اور اونچے اونچے گھر بنائے۔ وہ تو اس زمانے میں عاشق تھے نا۔ ایک مقام سے گزرے، حضور نے گھر دیکھا، پوچھا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صحابی کا، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ حالانکہ کچھ نہیں کیا، صرف دیکھ کے اچھا نہیں لگا آپ کو۔ جب واپس آئے کسی نے اس کو کہا کہ آج حضور تیرے گھر کے سامنے گزرے تھے لیکن ان کو ناگوار گزرا، اس نے فوراً توڑ دیا۔ انہوں نے کہا جو حضور کو ناگوار گزرے ایسا گھر رکھ کے میں کیا کروں؟ تم تو سگریٹ ہی نہیں چھوڑ سکتے ہو، گھر کیا توڑو گے؟ آخری رات ہے، میں میاں مسعود صاحب، میرے میاں مسعود صاحب دین پور والے جو ہے ہمارے شیخ کی اولاد ہیں، ان کو میرے سلام عرض کریں اور یہ بھی عرض کر دیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں روزانہ ان کا نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی، بدعت ہے، جنازہ خود دعا ہے۔ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، جب چاہے پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ حج نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ من استطاع ان یحج فلم یحج، طاقت ہو اور حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یعنی میری جماعت سے تعلق ہے۔ اگر کوئی تہجد میں نہ اٹھتا ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، نفل بھی پڑھ لے، وتر بھی پڑھ لے۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضور کے ایک امتی کی حیثیت میں آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، اور حضور کے دین پر ہی چلیں گے، نمازیں، روزے، ہر چیز۔ ہم نے عمرہ کرنے آئے، ارکان ہو گئے، بال کٹوانے باقی تھے، بیگ سے کپڑے نکال کے ایک 9 سال کا بچہ، دونوں نے احرام اتار کے شلوار پہنی، ان پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا جرمانہ ہے؟ دوسرے عمرے کے لیے میقات پر جانے سے اگر حرم کی نماز جا رہی ہو تو نہ جائیں، حرم کی نماز زیادہ اہم ہے۔ کہتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت خراب ہو رہی ہے، موبائل کے مختلف اپلیکیشن پہ، اللہ ہدایت دے، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ حرم میں نماز میں قرآن پاک جائے نماز پہ رکھ دیتے ہیں، ادب کے خلاف ہے، اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے، اور قرآن کو سرانہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ میرے بھانجے کا نام عالیان ہے، کوئی حرج نہیں۔ بھیڑ کی بھی قربانی جائز ہے، جب کھانا جائز ہے تو قربانی جائز کیوں نہیں ہے؟ اچھی قربانی تو دمبے کی ہوتی ہے، دمبا بھیڑ کا باپ ہوتا ہے۔ اگر 2 آدمیوں نے احرام باندھا تھا، دونوں نے طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، ایک دوسرے پہ اس طرح پھیر دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔
بہرحال اپنا پانی نہ ملانا زمزم میں، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔ میرے گھر والوں نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، وعلیہم السلام۔ میں نے 2 دن کے بعد عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، سر نہیں مڈایا، بالکل تم پڑ گئی۔ پہلے سر تو مڈاؤ، آپ تو ابھی تک احرام میں ہیں، جب تک سر نہیں مڈاؤ گے احرام سے تو نہیں نکلو گے۔ بنیر پیر بابا سے آیا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے، احبک اللہ کما احببتنا۔ میری بیوی مجھ سے جھگڑا کرتی ہے، ہر بیوی جھگڑا کرتی ہے، خوش نصیب ہوں گے جو جھگڑا نہیں کریں گے، اس کو خرچہ چرچہ دیا کرو، جھگڑا نہیں کرے گی۔ مولانا حافظ غنی صاحب بنیر والسلام کا علیہ السلام، محمد زمان بھائی نے سلام کیا، گردوں کا مسئلہ ہے، اللہ شفا دے۔ اگر طواف کیا اس دن 2 رکعت نہیں پڑھے، اس سے اگلے دن جا کے 2 رکعت پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں۔ عورت نے عمرہ کیا، بال کاٹے، پتہ نہیں چلا کہ سارے بال نیچے سے کٹ گئے یا نہیں، بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط کرو، دیکھ لو۔ اگر احرام کی حالت میں بالوں سے یا داڑھی سے کوئی بال ٹوٹ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہوٹل میں مسجد ہے، صبح کی نماز حرم میں نہ پہنچے یا ہوٹل کی مسجد میں پڑھتے ہیں، بہرحال ہوٹل بھی حرم میں ہے، لیکن اگر آگے حرم کی صفیں نظر آ رہی ہیں تو پھر نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ عمرہ کرنے کے بعد اس کا اسی سفر میں مسجد عائشہ جا کر دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھا، بہتر، نفلی طواف زیادہ بہتر ہے، لیکن عمرہ کرے تو جائز ہے۔ مرد ہو یا عورت، عمرے کے بعد احرام بال کٹوانے ضروری ہیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، یہ تو قرآن کا حکم ہے، کوئی مولویوں کی بات تو نہیں ہے۔ رکن یمانی کو یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رخ یمن کی طرف ہے۔ عمرے میں بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ہاں جو میقات کا عمرہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے، رمضان کا عمرہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لیے ہم نے عمرہ کیا، انشاءاللہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ 1 رکعت وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے 2 تو پڑھو گے نا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 2 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، حنفی 3 ملا کے پڑھتے ہیں، پڑھتے تو سب 3 ہیں، 1 تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اگر جوتے صاف ہوں حرم میں استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ حرم کی چھت پہ یا زمین پہ جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ میری بہن کو طلاق ہو گئی، وہ بیچاری ذہنی توازن کھو بیٹھی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، اس کی فوراً دوسری جگہ شادی کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گی۔ میری 3 بچے ہیں، بیگم تنگ کرتی ہے، دوسری شادی کر لوں؟ استخارہ کر لو، اگر خیر ہو تو کر لو۔ صفا مروا میں تھک جائیں، بیٹھ جائیں، آرام کر لیں، کر سکتے ہیں۔ اگر زمزم کا پانی یہاں سے لے جائیں بوتل میں، ہم جا کے ہوٹل پہ پئیں، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال عشاء پڑھی، وتر کا ارادہ تھا کہ تہجد کے ساتھ پڑھوں گا لیکن نہیں اٹھ سکا، اب وتر قضا کرو۔ اگر حرم کی جماعت رہ جائے تو میاں بیوی جماعت کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میرا کاروبار تھا، وہ کفیل نے لے لیا، اللہ سے معافی مانگو، 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ مشکل حل کرے۔
کسی کو کفیل کھا گئے، کوئی کفیلوں کو کھا گئے، حالات تو ایسے ہیں۔ 2 رکعت طواف کے بعد افضل ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھیں، ورنہ سارے حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھیں۔ وضو کرنے کے بعد سو گیا، آنکھ لگ گئی، وضو ٹوٹ گیا، عورت ہوٹل میں باجماعت نماز پڑھے، کیسے باجماعت؟ یعنی خود امام بنے گی؟ وضاحت کرو نا، اگر اگلی صفحیں نظر آ رہی ہیں پھر وہی ثواب ملے گا۔ اگر صفا میں لوگوں کے کندھے دکھ رہے ہوں، کندھا نہیں نکالنا صفا مروا میں۔ عمرہ کرتے ہوئے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ اصلاح کی توفیق دے۔ مرد اگر اس طرح نہ پھروائے، صرف ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ میرے پاؤں میں یہ بچپن سے ہی تکلیف ہے، تو اس کے لیے میں سپورٹ پہن سکتا ہوں؟ ہاں پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 ہفتے کے بعد غسل کیا ہے، سے آپ کی عادت کتنی ہے؟ ورنہ 10 دن تک انتظار کرو۔ طواف کر کے زندہ لوگوں کے لیے دعا کر لیں۔ مسجد عائشہ جیرانہ دونوں سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ خاندان والے بے قصور الزام لگاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ 8 سال احرام باندھ کے بغیر بال کٹوائے احرام کھول دے، کوئی حرج نہیں، بچہ ہے، بالغ ہی نہیں ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے شافعی مسلک میں جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ آپ اوپر بیٹھا کریں انشاءاللہ۔ صفا مروہ دوڑنے سے پہلے خاتون نے بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ ہم 2 ساتھی اولاد نہیں ہیں، اللہ سے دعا کیا کرو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ بھائی بھابھی کے پیچھے لگ کے ماں کو چھوڑ گیا، بہرحال اللہ پاک ایسی اولاد کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اگر جدے جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے، لیکن طائف جائیں تو ضروری ہے، چونکہ طائف میقات ہے۔ جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جو پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے، دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ بچوں کو گھنٹیاں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی 1.5 سال کی ہے، روتی ہے، آپ آیت الکرسی اور آخری 4 کل پڑھ کے دم کیا کریں۔ بہرحال سسر نے میری بیوی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں اتنی دیر طواف کریں تو زیادہ افضل ہے۔ میرے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ نے لکھا ہے تو جاتے ہیں، اور ہماری اپنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم جائیں۔ ہر صورت جہاں سجدہ ہے لکھا ہوا ہے سجدہ تلاوت۔ حضرت تھانوی کی کتاب حفظ الایمان میں نے پڑھی تو نہیں، لیکن بہت بڑی شخصیت تھی، اچھی ہوگی لازماً۔ ایک آدمی نے حالت احرام میں منہ میں نسوار رکھ لی، عمرہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن صحیح نہیں ہے کہ بدبو والی چیز کو رکھے۔ اگر وضو کر کے حرم میں بیٹھے ہیں، آنکھ آ گئی، اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیٹ گئے یا ٹیک لگائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔
میرے والدین فوت ہو گئے، میں مغرب کے بعد ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے مغفرت کی دعا کروں؟ بالکل کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، یہی اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میں نے بتا دیا ہے کہ جب آپ نے 2 مجلسوں میں اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی تو کل گویا 4 ہو گئی، تو لہٰذا 3 تو پکی ہو گئی، 1 ویسے ضائع گئی، کیونکہ یہی فتویٰ صحابہ کا ہے، یہی فتویٰ ائمہ کا ہے، مجتہدین کا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ اب اگر بعض علماء اہل حدیث اس کو 1 کہتے ہیں تو تم جانو وہ جانے، ان سے فتویٰ لو، تمہارا کام ہے۔ حنفی مسلک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام ائمہ 4، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں اور 1۔ اب تمہاری مرضی ہے، روز 1 چٹ پھر بھیج دیتے ہو، پھر بھیج دیتے ہو، کیا کوئی مسئلہ بدل جائے گا؟ استخارہ جو ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہوتا۔ استخارے کی اللہ کے بندے میں نے سمجھایا ہے کہ چھوٹی نماز کی جو دعائیں ہیں نا، ایسے دعائیں استخارہ بھی چھپی ہوئی موجود ہے، وہ جا کے آپ لے لیں، اس میں طریقہ بھی لکھا ہے، دعا بھی ہے، یاد نہیں ہوتی اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ استخارہ جس کا کام وہ خود کرے، یہ نہیں کام تمہارا استخارہ بیوی کرے۔ کچھ لوگ ہمیں زبان سے یا مالی اعتبار سے تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ دنیاوی جھگڑے میں 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں بند ہو سکتی۔ آپ سلام کر لیا کریں، باقی اللہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ صبا نام رکھ سکتے ہیں، ہاں جی رکھ سکتے ہیں، صبح کی ہوا کو کہتے ہیں صبا۔ میرا بھائی کوئی غم کی بات سنے تو شدید درد ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ایکس رے وغیرہ ٹھیک ہے، تو اب میرا بھائی وہی وظیفہ پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس بیماری کا کوئی علم نہ ہونا اس کے لیے وہی وظیفہ ہے۔ ترکی سے ہم آئے ہیں وادی نعمان، وہاں سے عمرہ میقات سے احرام باندھنا ہوگا، وادی نعمان سے نہیں۔ آپ کے قریب ہی وہاں الجحفہ میقات ہے یا الطائف میقات ہے، وہاں سے احرام باندھنا۔ بہرحال جو پیسے آپ نے شیخ کے چوری کیے تھے وہ ہر حال میں ان کو پہنچائیں، کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں، کوئی ہدیہ لے کر ان کو بھیج دیں، معلوم نہ ہو لیکن اتنا حق ان کو مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹھ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے۔ وہ پریاں کس کو ملتی ہیں، دولہے کو یا دلہن کو؟ کبھی تم نے کوئی پری دیکھی بھی ہے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسے جھوٹے مسئلے گھڑتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوسف علیہ السلام پر جو فلم بنی ہے، ایسی فلم دیکھنا ناجائز ہے جو انبیاء یا صحابہ پر بنائی جائے۔ کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو مل کے یمین یعنی کنیز یا لونڈی کا مسئلہ ہے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ یہ ناانصافی نہیں، سب سے بڑا انصاف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم انصاف کی نظر سے دیکھو۔ مثلا لونڈی وہ ہی نہیں ہوتی جو خرید لو بازار سے، لونڈی وہ ہے جو ہم نے جنگ کی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے، ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، اب وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ چلو فرض محال ان کو تقسیم نہ کیا جائے تو کیا کریں، قتل کر دیں؟
دشمن کی بھی بیٹیاں ہیں نا، تو نجائز عورت کو قتل کریں، یہ پھر آپ کہیں گے دیکھو جی مسلمان کتنا ظلم کر رہے ہیں، لڑے تو مرد تھے، ان نے عورتوں کو بھی مار ڈالا۔ اچھا ان کو قتل نہ کریں، ان کو کہیں گے جی جاؤ، کہاں جائیں، ماں باپ تو ان کے مر گئے، وہ جا کے نعوذ باللہ پیشہ کراتی رہے، ان کو گناہوں کے لیے ہم چھوڑ دیں۔ یہ تو سب سے بڑا حل ہے کہ کسی مجاہد کے نصیب میں وہ آ جائے، وہ اس کو آزاد کر کے بیوی بنا لے، تو وہ ہمیشہ ملکہ بن کے رہے گی، وہ لونڈی بن کے تو نہیں رہے گی۔ حضور کی بی بی صفیہ جو ہے وہ بھی تو جنگ خیبر کے موقع پر جنگ میں آئی تھی، حضور نے بیوی بنا لیا تو وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ تو اسلام تو ظلم نہیں کرتا، تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو جب ناجائز اعتراض کرتے ہو۔ اگر رشتہ دار عزت نہ کریں تو اپنی عزت بناؤ کہ ہر کوئی تمہاری عزت کرے۔ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے جو دینی ہوتی ہے، کچھ ایکسٹرا گھر کا سامان، تو کیا میں وہ سامان زکوٰۃ کے توڑے پہ دے کر اتنی رقم، ہاں اس کی قیمت کر لو سامان کی اور اتنی رقم دے دو، سامان رکھ لو۔ میرے والد کی 2 شادیاں ہیں، میری امی فوت ہو گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ابو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہدایت دے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو۔ میں کام پہ آیا ہوں اقامہ لے کر مکے میں نے عمرہ نہیں کہ کام پہ آئے ہو تو جو دم کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ طائف سے عمرہ کر لو۔ گھریلو زندگی میں چین اور سکون پیدا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ عورت کو جنابت کا غسل کرنے سے پہلے اگر ماہواری آ جائے، بہرحال غسل تو کرے گی نا صفائی کا، پاک نہیں ہوگی، پاک تب ہوگی جب حیض کا غسل کرے گی۔ اگر کسی سے ہم زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں 1000 روپے 1 کنال کے، جائز ہے۔ اہل تشیعوں کے یہاں نہ کھانا نہ کھایا کریں، نہ تعلق رکھا کریں، دور رہیں بہتر ہے۔ سنت نماز جو ہے اس کی 3 اور 4 رکعات میں بھی فاتحہ کے ساتھ، اس میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوگی سنت میں۔ موبائل میں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے تو حضور کی غلامی کرو۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو اس کے لیے لا حول پڑھا کریں، اور کسی ڈاکٹر کو مل کے اپنے بلڈ پریشر کو بھی چیک کریں، کیونکہ آدمی کا بلڈ پریشر جب زیادہ ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ میں شادی کے لیے حوالے سے پریشان ہوں، سورۃ الرحمن بھی پڑھتی ہوں، رشتے آتے ہیں، رشتے آتے نہیں، اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ ہم تو بیٹی ہی کہہ سکتے ہیں نا، قرآن کی کوئی سورت بتا دیں، سورۃ الاحزاب پڑھیں، سورۃ الرحمن پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ باقی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا، جب اللہ نے لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہ ہوگا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کہتے ہیں جی عبد المطلب کو آپ نے کہا ہے کہ مشرک تھا، چلو آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس نے حضور پر کلمہ پڑھا تھا، بھئی حضور کو ابھی نبوت ہی نہیں ملی تھی، اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ جبکہ ابو طالب کو امت نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں محمد مدنی کے دین کو نہیں مانتا۔ تو معلوم ہوا نا کہ عبد المطلب کا دین اور تھا، صاف بات ہے، وہ تھے ہی کافر، بت پرست تھے۔
اگر دعائے قنوت وطر میں نہ پڑھے تو سجدہ سہو لازم ہے، وطر واجب ہے۔ عشاء کی نماز کا صحیح وقت جو ہے بہرحال ساری رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ صبح صادق سے 20 منٹ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیری فارم ہے، اس پر زکوٰۃ کی قیمت جو آئے گی، روز کے پیسے آئیں گے، اس پر حساب کریں گے۔ کریانہ سٹور کا مال جو ہے اس کی آپ ایکسس کریں گے کہ کتنا مال ہے، 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ بہرحال ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے تو ادھار پہ چاہے کام ہو، لیکن زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہوگی۔ اب جتنے بڑے بڑے مل آنر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں، جتنے یہ بڑے بڑے بینکر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ اگر ادھار ہے ایک طرف 1 کروڑ تو 10 کروڑ کی پراپرٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ میرا بھائی مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ قضا نماز کے لیے جب موقع ملے فوراً قضا کرو۔ میرا سکول ہے، مجھے کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ اگر حیثیت بھی تھی لیکن بچوں کے عقیقے والدین نے نہیں کی ہے، اب کر لیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے لے سکتے ہیں، اس کو بتا دے اس کے بچے نہیں ہیں، وہ بچوں کو خرچہ نہیں دے گا، اس کے ذمہ داری ہے کہ زبردستی بھی آپ کو لینا پڑے لے سکتی ہیں، چوری کیوں کریں؟ بہرحال ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، جوان بچے ہیں، تو کیا وہ 2 منزلہ گھر میں رہ سکتے ہیں؟ اوپر آدمی دوسری بیوی کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ہے، اپنی اپنی منزل میں ہے۔ بزرگوں یا والدین کے گناہوں کی سزا بچوں کو نہیں ملتی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جاتا، البتہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تکبیر نہ کہی جائے تو جماعت ہو جائے گی، لیکن تکبیر سنت ہے۔ کرنسی نوٹ اگر پرانے ہو جائیں، نئے لینے کے لیے جائیں تو وہ اس پر پیسے لیتے ہو تو جرمانہ کریں گے نا، لے لیں آپ۔ بہرحال جو گندم ہے اس کا آپ عشر دیں گے۔ جب گندم کا دے دیا تو اب بھوسے کا الگ تو نہیں دیں گے، بھوسا تو اسی سے نکلے گا نا، یا اس کے علاوہ بھوسا بچا ہوا ہے تو اس کا بھی دیں گے، کیونکہ اب تو بھوسا بھی فروخت ہوتا ہے، بڑا پیسہ آتا ہے۔ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پوچھتے ہیں، بھئی ہم کوشش تو کرتے ہیں ہر سوال کا جواب دیں۔ بہرحال یہ حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی، بار صورت یہ ہے کہ غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری حدیث جو صحیح ہے نا، جس میں شک نہیں، ثلاثن جدہن جد وحدہن جد النکاح والطلاق والعتاق، جب مذاق میں ہو جاتے تو غصے میں کیسے نہیں ہوگی؟ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمیوں کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال مکہ مدینے میں دن تقسیم ہو جاتے ہیں، نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے، عالم آدمی ہے۔ اب بلا وجہ شور کرنے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ چاہے تم جہاں ہو۔ باقی معیت سے مراد معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے۔
ڈیرہ اسمیل خان میں حافظ حاجی عبدالصمد بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، اگر آپ نے اپنے بال کٹا لیے ہیں دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں، بالکل آپ عمرے سے فارغ ہو گئے۔ اگر ہم جیرانہ جانا چاہیں عمرے کے لیے، احرام یہاں سے باندھ کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، نیت تو وہیں سے کریں گے نا۔ احرام کو عمرے کے بعد دھونا ضروری نہیں ہے۔ عمرہ طواف کر رہے ہیں، نماز جنازہ ہو جائے کھڑے ہو جائیں، جنازہ پڑھ لیں پھر شروع کر لیں۔ طواف کی حالت میں اگر پیاس لگے پانی پی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ بیوی صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے بال کٹوا لیے، اب شوہر کے سر پہ اس طرح پھیرے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے فیکٹری بنائی ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، تو 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ برکت دے اور نقصان سے بچائے۔ ہر عبادت مالی ہو یا بدنی والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں، لیکن کرایہ پر نہ پڑھائیں، آپ خود پڑھیں۔ محمد خالد کی ہمشیرہ کی بینائی چلی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سال میں صرف 5 دن ہیں جو حج کے، اس میں عمرہ جائز نہیں ہے، باقی ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سوتے ہوئے پاؤں پر کمبل آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ حج بدل کے لیے ہم آئے، حج کر دیں، بعد میں کسی کے لیے عمرہ کریں، کر سکتے ہیں۔ حلق نہ کرنے کی وجہ سے دم پڑ گیا، پیسے نہیں، جب اللہ پیسے دے تو مکے میں بھیج کے دم کرائیں۔ کشمیریوں کی اللہ مدد فرمائے، وہ اس وقت ایک بہت بڑے ابتلا میں ہیں۔ حضور پاک نے رمضان المبارک میں میرے علم کی حد تک خود عمرہ نہیں فرمایا، آپ کے 4 عمرے تھے اور 4 ذی القعدہ میں تھے، لیکن یہ فرمایا ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو اللہ ایسے ثواب دیں گے جیسے کہ میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے مثلاً 1 لاکھ ہے، ہم ایک دفعہ دینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا سال دیتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ کاروبار میں بہتری اور رزق کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ عیدین کی نماز میں جو دعا ہے وہ خطیب خود دعا کرتا ہے، بس۔ اگر ہم طواف کریں، جو بچے ہم پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں ان سب کی طرف سے نہیں، ان کی سب کی طرف سے نہیں ہوتا طواف، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی نصیب کرے۔ ایک آدمی، اس کا گھر بھی مسجد کے قریب ہے، 8-10 سال سے نماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا، اس کی بیٹیاں 25-30 سال کی ہیں، ان کی شادی نہیں کرتا، فرض نماز پڑھے نہیں دیکھا، بہرحال اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہے، بچیوں کی زندگی، ان کی عمر گزر رہی ہے اور یہ ظالم ان کی شادی نہیں کرتا۔ ایسے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر باپ نہ مانے نا تو فوراً کورٹ میں جا کے درخواست دے دیں، وہ کورٹ ان کی ولی بن کے نکاح کر دے گی۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہتے تو ساری دنیا کو ایک کلمے میں پیدا فرما دیتے۔ اختلاف ہوگا تو حق و باطل کی پہچان ہوگی۔ جو شیعہ منکر قرآن ہے، منکر صدیق ہے، منکر عائشہ ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ میقات 5 ہیں، ایک ذوالحلیفہ ہے، ایک جوفہ ہے،
ایک قرن منازل ہے، ایک ذات ارت ہے، ایک یلملم ہے۔ 7 سال ہو گئے شادی کو، ایک بیٹا ہے، اللہ اور بھی دیں گے، مانگتے رہیں اللہ سے۔ شوہر میرے غصہ بہت کرتے ہیں تو یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ 17 سال سے اولاد نہیں ہے، دونوں میاں بیوی چیک کریں، جس میں نقص ہو علاج بھی کریں، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہم پتہ نہیں کتنے ساتھی عمرے کے آئے تھے، طائف کو زیارت کے لیے گئے، واپس میقات پس سے گزر ہوا تو لازمی عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو واپس جاؤ طائف عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کاروبار کے لیے میں نے بتایا استغفار زیادہ کرو۔ بہرحال وزٹ ویزے پہ آئیں یا کسی ویزے پہ آئیں، شریعت پہ عمرہ بنا نہیں ہے، قانون جانے اور تم جانو۔ ایک مسجد میں ہوتے ہی 20-25 نمازی ہیں، وہاں حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ بڑی مسجد میں ہوتا، جامع مسجد میں ہوتا۔ میری لڑکی کے لیے رشتے کی اللہ پاک آسان فرمائے، اور آپ کی اولادوں کا بھی، ہر مسلمان کی اولادوں کے رشتے اللہ آسان فرمائے اور خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ موبائل میں اگر قرآن فیڈ ہے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہے اگر آپ نے طواف کیا ہے فجر کے بعد تو اب اس کی 2 رکعت واجب جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ عصر کے وقت اگر احرام باندھیں 2 رکعت نہ پڑھیں، بس لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ نماز کے دوران عورتیں آگے گزر جاتی ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی۔ مجھے ناحق 12 سال جیل ہوا، 12 سال بعد 30 لاکھ لے کر میرے ساتھ راضی نامہ کیا۔ سب کو معلوم ہے اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ کو ناحق جو انہوں نے ظلم کیا ہے اللہ ان کے دلوں میں ڈالے کہ وہ آپ کے پیسے بھی آپ کو واپس کر دیں۔ اب ہم نے 2 عمرے کر لیے ہیں لیکن طواف کیا کرو، وہ زیادہ افضل ہے۔ عمرے کا رکن نہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق خود کو کوئی پیدا نہیں کرتا، خالق ہمیشہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیریں تو جائز ہے اور 2 سلام پھیریں تو زیادہ ثواب ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے نفل نہیں، وہ واجب الطواف ہے، نہیں پڑھو گے قضا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے مدینے سے احرام باندھا، مکے میں آنے کے بعد احرام کو ٹھیک کرنے کے لیے کھول کے دوبارہ باندھے، کوئی بات نہیں۔ ستیلی سالی کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ ہاں جی۔ میں نے 5 عدد طواف کیے، طواف کی نماز کی نیت نفل جو بھی کی ہو گئی، جب 2 رکعت طواف کی نیت کی تو ہو گئی، لیکن آئندہ جب نیت کریں تو دماغ میں ہوگی یہ واجب ہے، نفل نہیں ہے۔ نفل تو کسی کے نزدیک نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، حنفی مسلک میں واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ زمزم جتنا پیو تو پیشاب نہیں آتا، پیشاب زیادہ آتا ہے اس کے پینے سے، یہ مدل بول ہے۔ وہ تو ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے آیا ہوا تھا اور مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا تو میں نے اسی نیت سے زمزم پی لیا کہ میں سکون سے نماز پڑھ لوں، کہ میری نماز آرام سے ہو گئی۔ وہ تو ایک واقعہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اس سے پیشاب نہیں آتا۔ حضور کی داڑھی مبارک سینے پہ تھی بس۔ عصر کے بعد طواف کریں، مغرب سے پہلے مکمل ہو جائے تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔
کہتے جی آپ کو کون کون سی زبان آتی ہے؟ کیا کریں گے پوچھ کے؟ نہیں، مجھے یہ لکھو پہلے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، کوئی فائدے والی بات ہو تو پھر میں بتا دوں گا۔ بات آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا، پشتو مجھے نہیں آتی، ایسے سوال میرے پٹھان بھائی کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہے نا۔ وہ ایک میرا پٹھان دوست تھا، تو ایک دن میرے ساتھ بڑا ناراض ہو، کہنے لگا مکی صاحب آپ عربی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ پشتو کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا یار تمہاری زبان شروع دغا سے ہوتی ہے، دغا دا، تو جو بات زبان دغا سے شروع ہو میں کیوں شروع؟ میں دغا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بعض دیر بیچارہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کی تو ہر بات نہیں ہے دغا دا بس۔ اگر زمزم اور اجوا کھجور کسی ہندو کو دیں کوئی حرج نہیں، نیت یہ کریں کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، کیا اہمیت ہے، عجیب بات ہے۔ حتیم میں جو نماز پڑھے گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے۔ ایک آدمی ہر سال عمرے پہ آتا ہے، اولاد کا خیال نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ عصر کی قضا مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ قیامت والے دن میزان جو ہوگی وہ ترازو کہاں لگایا جائے گا؟ جب انشاءاللہ اس دن ہم اٹھیں گے نا، دیکھ لیں گے کہاں لگا ہوا ہے۔ بہرحال عرفات کے پہاڑ پہ نہیں ہوگا، وہ شام میں ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے میزان ہوں گے۔ حجر اسود ٹکڑے نہیں تھا، وہ تو ایک تھا، بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے سے چونکہ ایک دفعہ اس کو نکالا گیا، پھر پہاڑوں میں پھینکا، وہ ٹوٹ گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کوشش کریں لوگوں کو دھکے نہ دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے آئے، گھر والے بھی ساتھ ہیں، جب ایئرپورٹ پہ آئے تو پیشاب کے ساتھ کچھ قطرے خون کے آئے، میڈیسن لی، بارہ اس کے بعد اگر نہیں آئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ بھی وضاحت کیا کرو کہ پیشاب کے قطرے خون آیا، مرد کو آیا عورت کو آیا، یہ بھی تو وضاحت کرو نا۔ میں نے طواف مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا، کپڑے پہن لے، ماشاءاللہ صفا مروہ بھی نہیں دوڑے، سر بھی بعد میں مڑایا، دم پڑ گئی۔ نہیں، آپ جب اتنا خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں میرے بھائی، پھر آپ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ناراضگی نہیں دکھ ہوتا ہے کہ آدمی 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ بھی صحیح نہ کرے، طواف بھی صحیح نہ کرے، صفا مروہ بھی صحیح نہ کرے، حلق بھی صحیح نہ، تو کیا کرنے آیا ہے؟ حالانکہ کیا مشکل ہے، ہر زبان میں عربی، اردو، بنگالی، ہر زبان کی کتابیں موجود ہیں۔ عمرے کی کتاب لے لو، پڑھ لو، 3-4 دفعہ پڑھو گے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تیار ہو کے آؤ تو غلطی کیوں کرو گے؟ میرا بچہ مرگی کا مریض ہے، اس کے لیے وہی وظیفہ ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بیماریاں لا علاج ہیں ان کا وہی علاج ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، بینک سے نہیں لایا، دوسرے سے لیا ہے، جب کسی کو یہ پیسے دے تو 600 کاٹ، وہ 600 کس بات کے کاٹتا ہے مجھے نہیں پتا۔ دوسرے بندے کو اپنا بچہ دے سکتے ہیں پرورش کے لیے، لیکن اس کا والد کا نام اسی اصلی والد کا رہے گا۔ شوگر کے لیے بھی وہی پڑھا کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہم دہلی کی اسلامیہ ملیہ یونیورسٹی میں ہیں، ظالموں نے گھس کے مارا ہے،
اللہ ان ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے اور اللہ مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ کسی آدمی نے خودکشی کی تھی، اس کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہو گیا۔ ایک عورت نے عمرے کا طواف حجر اسود سے شروع کیا، حتیم کی سبز لائٹ پہ ختم کیا، صفا مروہ کر کے بال بھی کاٹ دی، یعنی طواف شروع کیا حجر اسود سے، حتیم تک بس چکر ہو گیا۔ وضاحت کرو نا، یا واپسی پہ جب ختم کرنے لگی تو پھر وہاں تک پہنچی، وضاحت جب تک نہ ہو کیسے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا، صفا نہیں دوڑا، بالکل دم پڑ گئی۔ یہ دعا مانگنا جائز ہے کہ میرا نکاح فلاں عورت سے ہو، استخارہ کرو، اگر اللہ کے ہاں خیر ہے تو ہو، اگر شر ہے تو نہ ہو۔ میرا خاوند مذہبی آدمی ہے، 10 سال ہو گئے، میرا خاندان کبھی کبھی جماعت بھی کراتے تھے۔ ایک قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، جیسے مرضی ہے جاؤ۔ بہرحال وہ کھیتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیج ڈالو، یہ تو نہیں ہوتا کہ زمین کو چاٹو۔ آپ نے کبھی اپنی کھیتی کو چاٹا ہے، مٹی کھائی ہے؟ اگر کھائی ہے تو یہاں بھی کھایا کرو۔ ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ لاہور بڑا کرو اور اپنے آپ کو نیک کام کر کے چھپایا کرو، کسی کو پتہ ہی نہ لگے تو ریاکاری کیا ہوگی۔ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے استغفار سے، توبہ سے۔ جب سچے دل سے توبہ کرو گے تو معافی ہو سکتی ہے۔ اگر حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حق ہے تو ادا کرنے پڑیں گے۔ عمرے کی نیت کی، طواف کیا، وضو کرنے کی نوبت آنے پر وضو کیا، غلطی سے چہرے پر رومال سے چہرہ صاف کیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے طواف کیا، پھر کمرے میں جا کے سو گیا، صبح کو آ کے میں نے صفا مروہ دوڑے۔ اگر آپ نے احرام نہیں کھولا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تو کوئی حرج نہیں۔ صبح شام کے اذکار حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب لے، یہ نیچے آپ دیکھیں گے نا دروازے پر، تو وہ حسن المسلم کے نام سے چھوٹی چھوٹی دعا کی کتابیں دے رہے ہیں، اس میں ساری کتاب وظیفے لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک عورت کے بال کم ہوں یا زیادہ، عمرہ کرے گی تو بال کٹانے پڑیں گے، نہ تو نہ کرے، طواف زیادہ کرے۔ والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال کعبہ شریف میں لوگ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف مکمل کیا، صفا مروہ کے صرف 2 چکر لگائے، دم پڑ گئی۔ اگر مرد بیوی سے اچھے طریقے سے بات نہ کرے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو حیا دے۔ اگر دوبارہ عمرہ کریں گے، سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ جدے سے واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر مدینے سے آئیں ضروری ہے، اگر کاروبار کے لیے جائیں تو پھر ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بہرحال کہ لفظ تو کعبہ لکھا ہوا ہے، مراد یعنی اللہ کا حرم ہے۔ امام مہدی تو آئیں گے، بالکل آئیں گے، یہ نہیں جو شیعہ کہتے ہیں، یہ تو ان کا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حریم نام رکھیں جائز ہے۔ اگر مکے میں آنے کے بعد کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا،
لیکن افضل یہی ہے کہ محرم کے ساتھ جائے۔ چمن بانو رہی، اللہ سب کو صحت دے۔ طائف زیارت کے لیے گئے، جن دوستوں جن نے احرام نہیں باندھا ان پر دم ہے، یا دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لیں تو پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ میں ہم نئے کپڑے دے دیں اور پیسے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، مقصد ہے آپ پیسے دیں یا کپڑے دیں، کچھ دیں۔ یہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے باپ کی 2 شادیاں تھیں، ایک آدمی کی خدمت کی، زمین دی، تو بار زمین آپ کے باپ کو دی نا، خدمت کرنے والے میرے 2 بھائی اور میں، میری ماں، اس میں دوسری شادی والے، کچھ نہیں کیا، باہر وہ آپ کے والد کو اسے دی ہے۔ اب آپ کے والد کا ورثہ سب کو ملے گا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000، صحیح حدیث میں 50,000 والی حدیث ضعیف ہے۔ ہم اماموں کی پیروی کیوں کرتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اب امام کے بغیر نماز کیسے پڑھو گے؟ امام کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا سنت ہے، صرف سوموار نہیں۔ کہتے جی یہاں قرآن پاک جو چھپے ہوئے ہیں صورتوں کے نام میں فرق، ایک صورت کے 10 نام بھی ہوتے ہیں، تمہیں کیا، جیسے البینہ، لم یکن الذین، منفقین، مفقی۔ کیا نبی اکرم کے 6 کلمے تھے؟ تو یہ ساری حدیث کی کتابیں جائیں، حضور کے وقت میں تو نہیں تھی، اب کیسے آ گئی؟ حضور کے وقت میں تو بخاری شریف نہیں تھی، بخاری نہیں تھی، حدیث تو تھی، یہ ترتیب کلمے کی نہیں تھی، لیکن کلمے تو تھے۔ طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ بیوی سے جھگڑے میں اگر زبان پہ طلاق کے لفظ آئے، اگر طلاق کے لفظ ادا نہیں کیے تو طلاق نہیں ہوگی، ادا کی تو ہو گئی۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ میری بیٹی مر جائے گی، تمہارے خیال سے کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت مقرر، اس سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے طواف کر کے دعا کریں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی سوانح لکھی ہے میں نے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کبوتر چوک تک صفیں، جہاں تک اگر اگلی صفیں ملی ہوئی ہیں یا نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال اگر کسی نے کہا ہے کہ صحابہ میں نعوذ باللہ صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، تو ان میں پھر منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صحابہ کے بارے میں جب پوری امت کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب سچے اور عادل تھے، تو پھر اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے، جو منافق تھے وہ صحابی نہیں تھے، مسلمان بن کے رہتے تھے۔ طائف سے احرام نہ باندھے، مسجد عائشہ سے قضا نہیں ہو سکتی، طائف میقات ہے، وہیں سے باندھیں۔ شوہر کی بیوی کے ساتھ بیوی کی بہن رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ ہم 3 آدمی نے عمرہ کیا، صفا کے بعد مکان پہ گئے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا، ٹھیک ہے؟ ام نساء پتہ نہیں کیا نام رکھ سکتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ مدینے سے آ رہے تھے، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ میقات پر نہ تو احرام باندھ سکی نہ اگر وہ بیمار تھی ان پر کوئی دم نہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انک ملیک المقتدر ما تشاء من امر یکون نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس حرمین الشریفین اور بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا